سردار جو تھے، وڈیرے جو تھے جنہوں نے کفر کیا، بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، اور یہ بڑا بننا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی طرح فوقیت حاصل کر لے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ ہے تمہارے جیسا انسان اور تم سے افضل بننا چاہتا ہے، تمہیں چاہتا ہے اپنے ماتحت رکھے، اپنے نیچے رکھے۔ جب انہوں نے یہ کہا، اللہ کیا فرماتا ہے کہ انہوں نے آگے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ کہا اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا، یعنی زبان کو لگام ہی نہیں ہے، صرف انکار نہیں، آگے سے بڑبڑ بھی کر رہے، جو منہ میں آ رہا ہے کہے چلے جا رہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں جی ہم نے اپنے اسلاف میں ایسا نہیں سنا، اور تم شروع کتنا عرصہ ہوا ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام گزرے، تم ہو کتنے؟ نوح علیہ السلام کا ابھی دوسرا زمانہ ہے، تمہارے پہلے کتنے ہو چکے ہیں جو تم نے نہیں سنا۔ حضرت آدم کون تھے؟ کیا پیغام لائے تھے؟ اگر تم نے نہیں سنا یا تم نے کان بند کیے ہوئے ہیں یا سن کر مانا نہیں تو یہ ہٹ درمی کیوں کر رہے ہو؟ اب تمہارے سامنے حقیقت ہے، مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے جی پہلے کبھی نہیں سنا کہ جی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ رسول آتے ہیں اور رہبری کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے یہ جب اتنا کہا، جب اتنی بات کی تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں جو انہوں نے لکھا، جو انہوں نے کہا، اللہ نے بیان فرمایا، مجھے اور آپ کو آج پتہ چل گیا انکار کرنے والے بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، ہم یوں، ہم وہاں، ہم فلاں، ان کے منہ سے جو نکلتا ہے نا جھاگ کی طرح، خود ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بھی دیکھا ہوگا کسی کو غصہ آیا اگر میں یوں کر دوں گا، میں وہاں کر دوں گا، تم جانتے نہیں، منہ سے نکل جاتا ہے، بعد میں اس کو ہوش ہی نہیں رہتا کہا کیا تھا۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ منکروں کے پاس عقل، بے ادبوں کے پاس عقل نہیں ہے، بے سمجھ ہے یہ لوگ۔ کہنے لگے جی ہم نے نہیں سنا، ان هو الا رجل به جنہ، وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، فتربصوا به حتی حین، تو کچھ زمانہ گزار لو، اس کا انتظار کر لو۔ یہ جو بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے، خود کو نبی کہہ رہا ہے اور وہی بتا رہا ہے، اس کو انہوں نے کیا کہا؟ جنون، دیوانہ پن۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ دیوانہ پن۔ اردو میں ترجمہ کروں تو کیا ہوا؟ پاگل پن، معاذ اللہ۔ نبی کے لیے جب انہوں نے یہ کہا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، یہ لوگ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں نا، تو میری اونچی، جتنے ذہنی طور پر حاضر موجود ہیں ذرا آواز لگائیں، یا اللہ تو میری، جھٹلا رہے ہیں مجھے۔ انہوں نے دیوانہ کہا، کیا کہا؟ ادھر انہوں نے دیوانہ کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی۔ آؤ اب آپ کو ایک جھلکی پھر دوبارہ دکھاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ ولید بن مغیرہ نام یاد رہے گا، کافروں کا ایک وڈیرا سردار تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی لفظ کہہ دیے جو ابھی آپ نے سنے، میں منہ پہ نہیں لانا چاہتا، سمجھ گئے نا؟ دیوانگی کے حوالے سے اس ولید نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لفظ کہہ دیے۔ حضرت نوح نے کیا کیا؟ اللہ سے مدد چاہی، یہ اللہ یہ جھٹلا رہے میرے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میری، دھیان میری طرف رکھنا، میری مدد کر۔
ادھر کافر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کہتا ہے، اللہ سورت اتارتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم اور ان کے لکھے کی قسم، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے، تمہارے اخلاق بڑے عظیم ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اب کوئی تم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے. انہوں نے تو کہا نا تھوڑے دن برداشت کر لو نو کو، یہاں کیا تو کوئی دم جاتا ہے تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون پاگل تھا، کون مجنون تھا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہے، کون راہ پر ہے. اب دھیان سے جواب سنیں، اب دھیان سے جواب. اس نے بکواس کی، حضرت نوح نے اللہ سے مدد مانگی. ادھر ولید بن مغیرہ نے بکواس کی، اللہ کیا جواب دیتا ہے ذرا سنیں. حضرت نوح مدد مانگ رہے ہیں حبیب کے لیے، اللہ خود فرما رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی بات نہ سنو. حضرت نوح کہہ رہے ہیں یا اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو میری مدد کر. اپنے حبیب سے اللہ فرما رہا ہے ان جھٹلانے والوں کی بات نہ سنو. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو وہ اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرمی پڑ جائیں. ذرا ان کی بات سن لو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے کی بات نہیں سننا جو بڑا قسمیں اٹھانے والا. ہمازن ذلیل، مشائن بہت تانے دینے والا، بنمیم ادھر کی ادھر لگانے والا، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا ہے، بڑا گناہگار اور درست خو، بڑا تیز مزاج. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ بڑا گناہگار ہے اور ان سب پر ترا یہ کہ حرامزادہ ہے. قرآن اٹھاؤ، اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ جس نے تجھے دیوانہ کہا ہے یہ بد اصل ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ حرامی ہے. قرآن پڑھو پارہ نمبر 29 سورت کا نمبر 68 القلم، اور اس کی یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی آیت نمبر 13 جا کر گھر میں بھی پڑھ لینا. اس کی اصل درست 10 برائیاں اللہ نے اس کی بیان کی. چغل خور بھی ہے، نیکی سے روکنے والا بھی ہے، بہت قسمیں اٹھانے والا بھی ہے، ذلیل بھی ہے، چغلی بھی لگاتا ہے اور تانے دینے والا ہے، لگائی بجائی کرنے والا ہے، بہت گناہگار، اور آخری یہ سب سے بڑھ کر کہ حرامی ہے. ڈنڈا پکڑ لیا اس نے اور ماں کے پاس چلا گیا. ماں نے کہا ڈنڈا اٹھا کے کیوں میرے سامنے آیا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے میری 10 برائیاں بیان کی ہیں، میری 10 برائیاں بیان کی ہیں، 9 بالکل ٹھیک ہیں، وہ ساری مجھ میں ہیں، 10ویں کا تعلق تجھ سے ہے. بتا میرا باپ کون ہے؟ بتا اونچی، باپ کون ہے؟ اس نے کہا آج کیوں ضرورت پیش آ گئی پوچھنے کی؟ اس نے کہا اس لیے کہ آیت اتری ہے، اس میں کہا گیا میں بد اصل ہوں. اس نے کہا بالکل صحیح آیا، جس کی 9 ٹھیک ہے اس کی 10ویں بھی ٹھیک ہے. ڈنڈا مار کے ماں کو مار دیا.
یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے، یہ قانون ہے جو نبی کی گستاخی کرتا ہے حلالی نہیں ہوتا۔ اللہ حلالی یہ کام کرتے، وہ تو نعت پڑھتے، وہ تو حضور کی تعریف کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ گستاخی بے ادبی حلالیوں کا کام جو کرتا ہے سمجھ لو کہیں کوئی رگ ضرور خراب ہے۔ خراب میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کافروں کا طریقہ ہے، ہمارا اونچی کہیے۔ کہتے ہیں یرید ان یتفضل علیکم، تمہارا بڑا بننا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہی نہیں ہے، یہ کیسا بیان ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ ٹائم ہے، تھوڑا سا دنیا میں کہہ لینے دو۔ لوگ کہتے ہیں نا کتنے دن کہے گا یار، 2-4 سال 10 سال بولتا، بول لینے دو۔ انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری مدد فرما، میری اونچی۔ ادھر وہ کہہ رہے ہیں انتظار کر لو تھوڑا عرصہ، یا تو اس کا دیوانہ پن ٹھیک ہو جائے یا پھر یہ کہ یہ چپ کر جائے، کسی طرح تم اس کو اسی طرح۔ جب انہوں نے جھٹلایا اور اس طرح کی بکواس کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے مدد مانگی۔ اب مدد کا اعلان ہو رہا ہے، ذرا سنیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ کیا بناؤ؟ وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور وَفَارَتْ تنور، اور تنور ابلے، وہ تنور جس میں تم آگ لگا کر روٹیاں پکاتے ہو، جب اس میں سے پانی ابلے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ۔ تو جب تنور ابلے تو اس کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والے، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پکی پڑ چکی ہے، یعنی جس کے لیے طے ہو چکا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا جن کے لیے بتا دیا، صرف ایمان والے بٹھانے ہیں اور جانوروں پرندوں کی نسل باقی رکھنے کے لیے ان میں سے 2 کشتی میں رکھنے نرمادہ، باقی جو ظالم ہیں ان میں سے کسی کے لیے بات نہ کرنا۔ انہم مغرقون، یہ جتنے گستاخی کر رہے ہیں ضرور ڈبوئے جائیں گے، ضرور اونچی۔ اب یہاں ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، پہلے نبیوں کی گستاخی ہوئی، نبیوں نے بد دعا کی، جس کو اردو میں بد دعا کہتے ہیں، ان لوگوں پر عذاب آیا، ڈبوئے گئے، جلائے گئے، مارے گئے۔ آج نبی کی گستاخی ہوتی ہے تو ان لوگوں پر ویسی سزا کیوں نہیں آتی؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو میں جواب دے دوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ پہلے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کے لیے دعائے ضرر، دعائے عذاب کی، یا اللہ ان پر عذاب نازل فرما۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ ناسمجھ ہیں،
یہ جانتے نہیں ان کو ہدایت دے دے. فرشتے آئے حضور حکم دیں ان پر پہاڑ گرا دیں, فرشتے آئے ان پہ آگ برسا دیں, فرشتے آئے ان کو ہمیں حکم دیجئے ہم ان کو مسل دیں. فرمایا نہیں, آج یہ انکار کر رہے ہیں, کل ان کی نسلیں مجھ پہ درود و سلام بھیجیں گی. میرے نبی نے بد دعا نہیں کی. کیوں؟ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے. پہلی قوموں جیسا عذاب ہم پر نہیں آتا, مگر یہ سن لینا نبی کا گستاخ بچ سکتا. اب یہاں آخری باتیں, ٹائم تو ختم ہو گیا, آخری باتیں. نبی کی کوئی گستاخی کرے اور زندہ رہے تو سارے مسلمان گناہگار. کوئی نبی کی گستاخی کرے اور وہ کیا رہے؟ آواز نہیں آئی تو تمام مسلمان. جی یہ میری تمہاری غیرت کا مسئلہ ہے. ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ کوئی نبی کو گالی دے کے نبی کے خلاف بکواس کر کے زندہ پھر رہا ہے اور زمین پر موجود ہے اور ہم سارے مزے کر رہے ہیں. ہم سب گناہگار ہو جاتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے بندوق پکڑ لیں, آپ سارے خنجر پکڑ لیں اور آپ نکل پڑیں. نہیں, اس کو فوراً سزا دلوائیں, اس کو فوراً اونچی کہیے. بادشاہ اسلام کو کہا جائے اور بادشاہ اسلام نہ دے تو پھر مجاہد اٹھتے ہیں, وہ خود مار دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا نبی کا گستاخ دنیا میں بھی خراب ہوتا ہے, قبر میں بھی, حشر میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے, نہیں ہے. اور نبی کے عاشق لوگ سلام کرتے ہیں. غازی عبد القیوم ہو یا غازی علم دین ہو یا عامر چیمہ ہو, لوگ یاد رکھتے ہیں, سلام کرتے ہیں. جنہوں نے نبی کے گستاخوں کو مارا آج بھی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں. تو ہم بے غیرت ہو سکتے, اونچی کہیے نہیں. یہ بیان جاری ہے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.